تو لوگوں کو اس کو فالو کرنا چاہیے. انہوں نے اسمبلی توڑ دی, اچھا ہو. پولیس پروٹیکٹ کر کے انہیں جو ہے نا احتجاج کر رہی تھی, اب وہ صورتحال نہیں ہوگی. یہ جو اندر مارے آستین ہیں, ان سے جب لڑنے کھڑے ہوں گے تو کسی کا چچا ہے, کسی کا بھتیجا ہے, کسی کا بیٹا ہے, کسی کا باپ ہے. اور 10 منٹ سے پاکستان کے تمام قومی چینلز کے اوپر جو ہے نا وہ کٹ اٹینشن کھڑے ہیں, اٹینشن کھڑے ہوئے ہیں, لائیو چل رہا ہے کہ انتظار کر رہے ہیں. اسی لیے نواز شریف صاحب کے بارے میں ابھی تک بھی مطلب ایک وہ مسئلہ ہی ہے ان کے بارے میں, بہت زیادہ سیانے آدمی ہے یا بالکل ڈفر آدمی ہے. چونکہ جماعت اسلامی وہ ہمیشہ آمروں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنی رہی تھی. ایوب خان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھی, پھر یحییٰ خان کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھی, ذوالفقار علی بھٹو کو بھی فیس کرنا پڑا. تو ضیاء الحق صاحب نے آ کے جو ووٹ بینک ہے اربن سندھ کا جماعت اسلامی کا, اس کو ایم کیو ایم سے توڑ دیا جائے. اور نظریہ پاکستان آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو کسی طرح جو ہے نا وہ انہیں کسی طرح ہضم نہیں ہونے والی شے تھی. ان کے مطالبات جتنے ہیں وہ لوکل ہیں گوادر کے, اور وہ بڑے جینوان ہیں, چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہوں, وہ پانی کی فراہمی کے حوالے سے ہوں, یا سیکیورٹی مسائل کے حوالے سے ہوں. نیلسن منڈیلا بھی کتنے عرصے جیل میں رہے, جھوٹے مقدمے ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ بھگتنے پڑتے ہیں. تحریکیں اس کے بغیر نہیں چلتی, فسطائیت پہ اتر آتی ہے, حکومتیں اتر آتی ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ و تبصرہ. آج کے پروگرام میں کچھ پاکستان کے حالات حاضرہ کے حوالے سے ڈسکشن ہوگی, اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے مہتاب عزیز بھائی اور خالد محمود عباسی صاحب. میں دونوں شرکاء کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج پاکستان کے جو خاص طور پہ پنجاب اسمبلی کی صورتحال ہے, اور خصوصاً کراچی کے اندر بھی جو ایم کیو ایم کا ریوائول ہے, اور وہاں کچھ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ان سب موضوعات کو انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم زیر بحث لائیں گے. خالد صاحب, میں پہلا سوال پنجاب اسمبلی کے حوالے سے کروں گا, کیونکہ ایک بہت ان ایکسپیکٹڈ سا یہ چیزیں سامنے آئی ہیں, اور پہلے مختلف الزامات ایک دوسرے پہ لگائے جا رہے تھے, لیکن یہ ہے کہ جو نتائج نکلے ہیں یہ بالکل زیادہ تر لوگ اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس طریقے سے بڑی آسانی سے پرویز علائی جو ہے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے. تو کیا آپ بھی کیا یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہوا کیا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ بس اسی تاریخ کو ہوا ہے, میری سمجھ کے مطابق یہ 11 تاریخ ہی کو ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے. جو پلیئر بھی بیچ میں آیا ہے, جس نے بھی کیا ہے, اور وہ منظر پہ نہیں ہے جو بھی ہے, جیسے بھی کہانی بنی ہے سب کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہے, کسی کے لیے بھی اس کی توقع نہیں تھی کہ یہ چیز آئے گی. لیکن اگر آئین اور قانون کے اعتبار سے دیکھو تو بھائی ٹھیک ہے, وہ اگر فرض کریں, آپ دیکھیں پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی نے جو بھی ووٹ کوئی بھی اس کا کینڈیڈیٹ جیتتا ہے نا, تو وہ عمران خان کی ووٹ بینک کے بغیر نہیں جیت سکتا. میرا خیال ہے ساری پی ٹی آئی میں 10% لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے بل پہ جیت کے آ سکتے ہیں. ایون جنہیں آپ الیکٹیبل بھی کہتے ہو نا, اگر ان کے اندر سے بھی عمران کا ووٹ مائنس کر دو تو وہ بھی شاید اپنے علاقے میں نہ جیت سکے. ہر جگہ پہ عمران خان کا ایک ووٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یار یہ آپ اگر چاہتے ہو اچھی پالیٹکس ہو تو پارٹی کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے نا. پارٹی پالیسی ہوتی ہے, پارٹی ہیڈ ہے, چلیں ابھی شخصیات ہیں, عمران خان ہے, نواز شریف ہے, لیکن کل یہ نظریات بھی تو ہو سکتے ہیں نا, منشور بھی ہو سکتے ہیں. تو جو افراد اس منشور پہ ووٹ لے کے آئے ہوں یا اس شخصیت کے بل پہ ووٹ لے کے آئے ہوں, انہیں 5 سال ڈسپلن کا پابند رہنا چاہیے. اگر وہ 5 ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں تو انہیں اپنی سیٹ سے استعفیٰ دینا چاہیے, جو ایک بالکل سیدھی اور واضح بات بنتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں جو ہوا وہ ٹھیک ہو گیا. اب وہ پارٹی پالیسی یہ تھی کہ ہم نے جو ہے نا وہ چھوڑنی ہے, یعنی اسمبلی توڑنی ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک تھی غلط تھی یہ ایک علیحدہ سوال ہے, لیکن پارٹی پالیسی یہ تھی کہ ہم نے چھوڑنی ہے, تو انہوں نے توڑ دی. کلاڑا مارا ہے, کیا کیا, یہ بات کی باتیں ہیں. تو میرے حساب میں جس طرح پالیٹکس یہ سیکھیں گے نا آپ کہ آئندہ کوئی بے نظیر صاحبہ نے 1985 میں یا 85 میں الیکشن میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا کہ ضیاء الحق کے الیکشن میں ہم حصہ نہیں لیتے, تو بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے غلط. پھر بے نظیر پیپل پارٹی نے کبھی بائیکاٹ نہیں کیا, اور پارٹیاں کرتی رہیں, پیپل پارٹی نے کبھی بائیکاٹ نہیں. 2008 میں نواز شریف بائیکاٹ کرنے لگے تھے, زرداری نے جا کے سمجھایا کہ بائیکاٹ نہیں کرتے پاپا, ٹھیک ہے نا. تو سیاستدان غلطیاں کر کے سیکھتا ہے, اسے غلطیاں کرنے دو. فرض کریں عمران خان نے غلطی کی ہے تو بس ٹھیک ہے, کر لی ہے غلطی, اس کی غلطی ہو گئی ہے. نہیں, لیکن ابھی تو وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو اچھی موو چلی. دیکھیں نا, یہ وہ سمجھ رہے ہیں نا. فرض کریں میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ اس نے پاؤں پہ کلاڑی مار لی, جیسے نون لیگ کا دعویٰ ہے. تو بھائی اصل بات تو یہ ہے نا کہ وہ پارٹی سربراہ تھا, ڈیسیژن میکنگ اس کا کام تھا, یا جس طرح بھی ڈیسیژن میکنگ ہوئی ہے اس کے بعد پارٹی پالیسی یہ بنی ہے, تو لوگوں کو اس کو فالو کرنا چاہیے. انہوں نے اسمبلی توڑ دی, اچھا ہو گیا, کیونکہ ان کا فیصلہ تھا.
اب فیصلہ اچھا ہے یا غلط ہے یہ غلط ہے کہانی، وہ بعد میں دیکھا جائے گا، یا وقت طے کرے گا کہ انہوں نے فیصلہ ٹھیک کیا تھا یا غلط کیا۔ اب جب قانون کے مطابق پرویز الہی نے اسمبلی کی تحلیل کے لیے لیٹر لکھ دیا گورنر کو، اور گورنر کا کوئی اختیار نہیں ہے اسے روکنے کا، تو اب اس چیز کو عدالت میں لے جانا یا عدالت کا سو موٹو لے کے اس کو، یہ بھی ایک غلط حرکت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یار ہم جب رول آف لا کی بات کرتے ہیں، جب ہم اس طرح کی چیز کہتے ہیں تو لا کیا ہے، لا کیا کہتا ہے اس پر چلنا چاہیے نا، یہ تو نہیں دیکھنا چاہیے نا مفادات کیا کہتے ہیں، یہ نہیں اس کے کانسیکوینسز کیا نکلیں، کانسیکوینسز کیا ہوں گے، وہ نہیں، پھر لا کی بات کریں تو اس کے اعتبار سے جو ہوا ٹھیک ہوا، ٹوٹ گئی اچھا ہو گیا، کہانی ختم ہو گئی۔ اب جو ہے نا وہ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروائیں، قانون کے اندر کوئی اس میں چھوٹ ہے 10 دن اوپر کرنے کی نیچے کرنے کی، جیسے بعض مواقع پہ ہو جاتا ہے، ایمرجنسی ہوتی ہے آگے پیچھے کرنے کی، اگر اس میں گنجائش ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں تو وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، 2 مہینے نہیں تو 3 مہینے، 3 مہینے نہیں تو 4 مہینے، ٹھیک ہے، کوئی اور گنجائش ہے تو وہ بھی جو قانون کے اندر ہے، تو دیکھیں گے اصل کہانی تو جا کے کھلے گی اپریل میں جا کے کہ کیا تو میں فاروق بھائی ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، خالص نے بڑی زبردست بات کی کہ یہ مطلب پارٹی کا جو فیصلہ تھا اس کے اوپر سیاست اسی طریقے سے چلنی چاہیے کہ پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہے اس پارٹی کے تمام اراکین کو اس پہ منوان عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پہ ایک اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ آج اسمبلی فرض کریں ٹوٹ جاتی ہے، گورنر اسمبلی کے بعد دستخط کرتے ہیں، اور اگر وہ نہیں بھی کرتے تو میرے خیال میں پھر اس صورت میں بھی 48 گھنٹے بعد آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ اب اگلا مرحلہ آئے گا یہاں پہ کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کون بنے گی۔ قانون یہ کہتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ بنتی ہے اپنا اپوزیشن لیڈر اور جو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ہے ان کی مشاورت سے، اور وہ کسی ایک نام پہ متفق ہوتے ہیں اور اس کو وہ بنا دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ پھر دوبارہ وہ آتی ہے کہ اب جب سیاست کو دشمنی بنا لیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ کسی کے اوپر بھی اصل میں یہ وہ چیز ہے نا کہ دیکھیں نون لیگ اور پیپل پارٹی یہ چیز سیکھ گئے، یعنی انہوں نے 90s میں یہ دشمنی کھیل لیا، اور کھیل کے یہ سیکھ کے تو یہ میثاق جمہوریت کر کے ایک جگہ پہ آ گئے۔ جب یہ اس جگہ پہ پہنچے تھے تو ہم خوش ہو گئے کہ چلیں جی اب ان کو عقل آ گئی ہے، ادھر نیا پلیئر آ گیا جس کو ابھی عقل نہیں آئی تھی، وہ اب اس پروسیس سے گزر رہا ہے۔ اچھا، وہ سمجھ رہے ہیں ہماری ٹینشن کیا تھی یار، ہم نے ایک جگہ پہ پہنچ گئے تھے، ٹھیک ہے، اس نئے بندے نے آ کے پھر وہ 0 لیول پہ پہنچا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دوبارہ یہ سیکھے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ پہلی دفعہ انہیں پتہ لگے گا کہ جب آپس میں چیزیں یہاں تک آپ لے جائیں تو پھر تھرڈ پارٹی کھیلتی ہے۔ اب یہاں پہ آخر میں کیا ہوگا، الیکشن کمیشن کے پاس اختیار چلا جائے گا، وہ بیوروکریٹ ہیں صاحب کا یا جو بھی ہیں، یعنی آپ نے اپنی لڑائی لڑ کے تو اختیار ایک بیوروکریٹ کو دے، صاحب کا ہو یا نیا ہو یا حاضر سروس ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، یا آپ عدالت، وہ بھی تھرڈ پارٹی ہے نا، جی بالکل ایسے ہی۔ تو تھرڈ پارٹی کے پاس آپ کا یہ اختلاف، ایسا اختلاف کہ جو آپ کو مل کے بیٹھنے نہیں دیتا، وہ لے کے گیا، بالکل۔ اب آپ سوچیں پی ٹی آئی کی جگہ یہ اس پوزیشن پہ موجودہ پیپلز پارٹی ہوتی تو یہ بات نہیں ہونی تھی، کیونکہ یہ دونوں میچور ہو کے وہاں پہنچ چکے ہوئے تھے کہ یار ہم نے آپس میں لڑنا ہے مگر کہاں تک لڑنا ہے اور کس جگہ پہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہونا ہے اور وہاں اتفاق کر کے اٹھنا ہے، تھرڈ پارٹی کو کھیلنے نہیں دینا۔ یہ ایوولوشن ہوا تھا جس کو ان صاحب نے آ کے، خان صاحب نے آ کے واپس جو ہے نا ترقی معکوس کا عمل بنا دیا۔ اب یہ سیکھیں گے، لیکن اگر الیکشن ہوں گے تو سیکھیں گے، ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں الیکشن ہوتے رہنے چاہیے تاکہ اناڑی بھی سیکھتے رہیں، لیکن یہ جو نئے پلیئر آ جاتے ہیں بیچ میں، ابھی پتہ نہیں کہیں شاہد آفریدی نہ آ جائے، لیکن نئے پلیئرز کا اس ساری صورتحال میں کوئی رول، کیونکہ الزامات بہت لگے، خود کہا کہ کالز آ رہی ہیں نامعلوم نمبر سے، ہمارے لوگوں کو ٹیمپٹیشن دی جا رہی ہیں، دھمکایا جا رہا ہے، اور اس میں یہ خان صاحب یا ان کے دیگر جو لوگ تھے انہوں نے بار بار یہ کہا کہ پی ڈی ایم کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے یہ کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے اتنے کانفیڈنٹ دونوں طرف سے ہو رہے ہیں۔ ابھی جو 5 لوگ گئے تو پی ڈی ایم والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے گئی، اچھا ہاں، ان کی طرف سے تو یہ بات آ رہا ہے کہ ان کو وہ پھر فون آئے، ٹھیک ہے نا، وہ جو 25 نہیں جا رہے تھے اچانک وہ راتوں رات مان گئے، تو ان کو فون آئے ان نون نمبر سے آئے، تو بھائی ان نون نمبر سے آئے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ تو اب اس سے یہ تو نہیں ثابت ہوتا نا کہ وہ ان نون نمبر لازماً جو نا وہ عاصم منیر کا نمبر ہی تھا یا اس کے کسی حکم پر یہ ہو رہا تھا۔ بھائی ان نون نمبر کسی کا بھی ہو سکتا ہے، کھلاڑی تو یہاں بہت ہیں۔ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے کہ ہم نے نیوٹرل ہونا ہے، تو کیا باجوہ اور فیض امین نیوٹرل ہوئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے۔
تو ابھی بھی اگر فرض کریں کوئی اس طرح کا کھلاڑی بیچ میں موجود ہے، یہ تو وہ جب تک صفائی نہیں کریں گے، اور وہ نہیں کریں گے، وجہ مطلب ہم تو پورے اصل میں دیکھیں ایک بات سمجھیں، یہ آپ بلوچستان میں دہشت گردوں سے صفائی کر دینا، کمر توڑ دینا، یہ آسان ہے، ٹھیک ہے، فاٹا میں کمر توڑ دینا، توڑیں یا نہ توڑیں، چلیں کچھ مطلب آپریشن کرنا آسان ہے، لیکن اپنے اندر مڑ کے آپریشن ڈانگ پھیرنا نا اپنی چارپائی کے نیچے، یہ بہت مشکل کام ہے. وہ رشتہ دار ہوتے ہیں، تعلق دار ہوتے ہیں، کسی کے داماد ہوتے ہیں، کسی کے بھتیجے ہوتے ہیں، کسی کے بھانجے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جب آتے ہیں رگڑے میں تو پھر وہ ہلچل گھروں تک مچتی ہے نا، صرف آفس تک تو نہیں رہتی ہے. تو یہ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، غزوہ تبوک اس وقت کی سپر پاور سے جنگ تھی، ٹھیک ہے، اور مطلب عام تاثر یہ تھا یہ لڑنے جا رہے ہیں، واپس کوئی نہیں آئے گا، اسی لیے منافقین گئے بھی نہیں تھے. تو واپسی پہ حکم ملا تھا کہ آپ نے جا کے تو اب منافقوں سے بھی سختی کرنی ہے، اس سے پہلے ان سے نرمی کرتے رہے، اب جا کے ان سے بھی سختی کرنی ہے. تو اس یعنی یہ وہ جو کہا جاتا ہے نا، یہ اصل میں وہ روایت اس سے متعلق تھی کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے، کیونکہ وہ تو دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس سے لڑنا تو بہت آسان کام ہے، اور اس کے ساتھ ہماری کوئی ایفیلیشن نہیں ہے. یہ جو اندر مارے آستین ہیں، ان سے جب لڑنے کھڑے ہوں گے تو کسی کا چاچا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، تو یہ تو بہت مشکل جنگ ہے جس کی طرف اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی ہمارا آرڈر دیا. تو اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیرنا، جسے کہتے ہیں اپنے ادارے کو پاک کرنا، کرپشن سے پاک کرنا، یا جو روگ ایلیمنٹ ہے اس سے پاک کرنا، یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ تو ہمت حوصلہ کہاں ہوگا کسی کے اندر کہ جو یہ کرے. لیکن ابھی جنرل الیکشن کی طرف کیا ٹرینڈ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ دو اگر صوبوں میں الیکشن ہو بھی جاتے ہیں، جیسے پی پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم جو ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم صوبائی اسمبلی کے الیکشن کر دیں گے، تو 65% یا 65 سے زیادہ جو ہے وہ آبادی ان دو صوبوں کے پی کے کی ہے، پنجاب کی ہے. اس کے بعد اگر ان دو اسمبلیوں کے بعد الیکشن ہوتے بھی ہیں تو پھر اس الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی جب ایک دو صوبائی حکومتیں بن چکی ہوں گی، کسی بھی پارٹی کی، نون لیگ کی ہو سکتی ہے یا پی ٹی آئی کی ہو سکتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات شاید ابھی جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے یا ویسے ہی تھوڑا سا 3-4 مہینے اور ڈیلے کر کے ایک ہی الیکشن ہو جائیں؟ لیکن فرق بھائی ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ کوئی بہت انہونی قسم کی بات نہیں ہے کہ الیکشن ہوتے رہے. انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو صوبائی انتخابات ہوتے ہیں وہ مسلسل چلتے رہتے ہیں. ہر جو ہے سال وہ کوئی 8 سے 10 ریاستوں کے وہاں پہ انتخاب ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ 5 سال کے اندر وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی اگر یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے تک مطلب میرے خیال میں شاید 90s کی جتنے بھی الیکشن تھے وہاں قومی اسمبلی کے پہلے انتخابات ہوتے تھے اور 2 دن یا 3 دن کے وقفے سے پھر صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوتے رہے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں بھی یہ ٹرینڈ رہا ہے اور ایسا بھی ہوا ہے کہ اس سے پہلے کچھ الیکشنز میں کہ جب الگ الگ بھی ہوئے ہیں صوبائی اسمبلیوں کے وقفے سے بھی مطلب مہینوں کے وقفے سے بھی ہوئے ہیں. تو یہ کوئی بہت انوکھی بات نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا ایک کام ہے جو اس نے کرنا ہے اور جہاں پہ الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں مطلب ضمنی انتخاب بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی وہاں پہ ہو جاتے ہیں. وہ قومی اسمبلی کے بھی ہوتے ہیں, وہ صوبائی اسمبلیوں کے بھی ہوتے ہیں. تو اس سے کوئی بہت بڑا فرق پڑنے والا نہیں ہے. البتہ ایک چیز یہ ہے کہ ایک پرسپشن بن جاتی ہے, ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے. اور فی الحال اسی لیے جو ہے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ بلدیاتی انتخابات سے بھاگ رہی ہے, اسلام آباد سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے. جو کراچی اور حیدرآباد کے الیکشنز ہیں بلدیاتی انتخابات, وہاں سے روز بھاگنے کی کوشش کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے کہ وہاں پہ کوئی دوسرا آئے تو یہ ٹرینڈ بن جائے کہ پی ڈی ایم کو ووٹ نہیں ملے یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ووٹ نہیں ملے, تو وہ ڈر رہی ہے. لیکن پنجاب اور کے پی کے اندر جب جائیں گے تو یہاں صورتحال کچھ مختلف ہو جائے گی. اگر آپ مطلب دیکھیں پنجاب کے اندر تو پنجاب کو بہرحال نون لیگ اپنا اسٹرانگ ہولڈ سمجھتی ہے یہاں پہ, اور شاید اس کو کوئی بہت بڑا یہاں پہ اپسیٹ کا امکان نہیں ہے. جنوبی پنجاب کو چھوڑ دیا جائے تو شمالی پنجاب, وسطی پنجاب میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹرانگ ہیں تو انہیں کوئی اس پہ مسئلہ نہیں ہوگا. کے پی کے بھی جو بلدیاتی انتخابات کے نتائج تھے وہاں پہ پی ٹی آئی نے کوئی بہت بڑا جو ہے نا وہ گین نہیں کیا تھا, بلکہ ان کے ووٹ لوز ہی ہوئے تھے. اور وہاں پہ بھی یہ ٹرینڈ ہے چونکہ کے پی کے میں بہت طویل عرصے سے حکومت ہے پی ٹی آئی کی,
تو اب شاید لوگوں کے وہ جو اس کا چارم تھا وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ ہمارے یہاں حکومتیں ڈیلیور نہیں کرتی ہیں، کوئی بھی حکومت ہو یہاں پہ کسی نے بھی نہیں ڈیلیور کیا تو اگلا الیکشن جیتنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو پی ٹی آئی تو تیسرا چوتھا الیکشن اب وہاں پہ لڑے گی، تو ان کا یہ خیال ہے، اس لیے وہ بھی کوئی نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر ہو سکے۔ اور جو تیسری چیز ہم نے پہلے مطلب اس میں ڈسکس کی تھی کہ یہ بھی پرسیپشن ہے، اس وقت رائے موجود ہے کہ شاید حکومت اس بات پہ بھی آ گئی ہے کہ یہ حالات تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں، مہنگائی کی شرح ذرا سے نیچے جاتی ہے، اور یہ بھی ایک آئیڈیل فیز ہوگا کہ جب نہ گرمی ہوگی زیادہ، نہ سردی ہوگی، لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، وہ تو ایک نئے نیریٹو کے ساتھ کہ ہم نے جناب معاشی جو بڑے فیصلے کیے تھے، مشکل فیصلے کیے تھے، اس کے نتائج جب سامنے آنا شروع ہو گئے تو وہ آ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اس وقت تو ممکن نظر آ رہی ہیں کہ وہ 2 اسمبلیوں کے انتخابات بھی کروا دیں، اس میں بھی شاید انہیں کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہ ہو، اور اگر وہ اس پہ چلے جاتے ہیں کہ ایک جنرل الیکشن بھی قومی اسمبلی کے بھی ساتھ ہو جائیں اور دیگر 2 صوبائی اسمبلیوں کے، تو شاید اس میں بھی جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل کریں اپنے آپ کو۔ اچھا سر، وہ مطلب پنجاب گورنمنٹ میں بہرحال 18ویں ترمیم کے بعد جو ابھی صوبائی اختیارات تھے اس میں ایک وفاق کو ایک مشکل تو پیش آ رہی تھی اپنی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا یا وہ دیکھنا۔ کچھ ایک سینیریو تو یہ ایک طرف تو یہ ہے نا کہ شاید نون لیگ کو بہت بڑی شکست حاصل ملی، یا یہ کچھ پرسیپشن یہ بھی کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے خود روم دیا کہ وہ یہ کریں، ایک طرف تو انہوں نے پریشر بلڈ کیے رکھا کہ ہم ریزسٹ کر رہے ہیں، نہیں ہونے دیں گے، لیکن اچانک سے جیسے وہ ہوا کہ ان کے خود لیڈر تیار نہیں تھے یا اس کی پریپریشن نہیں تھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ والا پرسیپشن بھی کسی حد تک؟ اصل میں یہ دیکھیں سیاسی لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سچویشن بنتی ہے نا وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو مطلب اس کو اپنے منصوبے کے ساتھ ہمان کر کے پیش کرتے ہیں۔ اچھا، کہ مطلب یہ ہماری پلاننگ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مطلب پی ٹی آئی بھی بہت آگے ہوتی تھی، وہ ہوتا ہی یہی تھا کہ جو ہو گیا خان نے کیا ہے، خان وہ ہمیشہ کیا اس کی وہ بہت دور کی سوچ کے رکھتے ہیں، یہی نون لیگ بھی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کسی نے کچھ نہیں کیا، سارا ایڈاک قسم کا چل رہا ہوتا ہے، اور اسی لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ اگر وہ اس طرح سوچ کے سمجھ کے ہوتا تو پھر وہ ثناء اللہ صاحب کی اتنی جو ہے نا وہ نہ ہوتی تذلیل جتنی کہ ان کی ہوئی ہے، جس طرح انہوں نے پلنگ و دعوے کیے تھے اور یہ سارے، تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یار ان کو بھی اتنا وہ نہیں ہوتا اندازہ، جب ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں ہی کیے، ایسا ہی تھا، یا اس میں جو اپرچونٹی ہے اس کو دیکھتے ہیں، وہ اس طرح اپنے آپ کو جو ہے نا بنا کے پیش کر لیتے ہیں۔ اسی لیے نواز شریف صاحب کے بارے میں ابھی تک بھی مطلب ایک وہ مسئلہ ہی ہے ان کے بارے میں کہ بھائی وہ یعنی بہت زیادہ سیانے آدمی ہے یا بالکل ڈفر آدمی ہے، مطلب یہ نہیں سمجھ آتی نا کہ ایسے اسٹوپڈ قسم کے فیصلے ہوتے ہیں بعض اوقات لگتا ہے، اچھا پھر وہ بعد میں لگتا ہے یار یہ تو بڑی حکیمانہ بات ہو گئی ہے، تو مطلب ان کی بھی کبھی بھی سمجھ لوگوں کو نہیں آئی کہ یہ یعنی بس رولنگ سٹون ہے، مطلب جب جدھر دھکا لگا ادھر چلے گئے، یا یہ کہ یہ کوئی بہت ہی کاریگر قسم کے آدمی ہے، تو وہ اصل میں وہی آپ کا میڈیا جب آپ کو اس طرح کر کے پیش کرتا ہے تو آپ کاریگر لگتے ہیں، نہیں تو ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں کسی کے ہاتھ میں مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہوتا ہے، حالات کا جبر ہے جو بھاگ کے لے جا رہا ہوتا ہے، اور یہ ابھی جو جس طرح وہاں پہ ہوا یہ صاف نظر آ، ہاں یہ جو سچویشن ہے اس کو کون بہتر ایکسپلائٹ کرتا ہے یہ ہے، مطلب یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں مجھے یہ اتنے دور بھی نظر نہیں آتے، ان میں اسٹیٹس مین شپ کا مجھے کوئی وہ شائبہ نظر نہیں آتا، یہ مطلب تھوڑا چالاک ہوتے ہیں، تھوڑی عیاری ان کے اندر ضرور ہوتی ہے، تو اس کی اپنی لمیٹیشن ہے، آپ میں اگر چالاکی عیاری ہے تو آپ کی شارٹ سائٹڈنس اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہوتی ہے، پھر آپ دور بھی نہیں ہوتے کیونکہ آپ اتنے فوکسڈ ہوتے ہیں نا اس پہ سچویشن پہ کہ آگے نہیں دیکھ سکتے آپ، تو اس لیے یہ وہ وقتی طور پہ جو حکمت عملی بننی ہوتی ہے وہ تو اچھی بنا لیتے ہیں، اب یہ دیکھتے ہیں کون بناتے ہیں، پی ٹی آئی اس کو اچھا بہتر ایکسپلائٹ کرتی ہے، نون لیگ کرتی ہے، نون لیگ نہ کہیں نا پی ڈی ایم کہیں، وہ پوری اب ایک وہ اتحادی ہیں، اس میں دیکھیں ذرا تھوڑی سی بات ادھر ادھر ہوتی ہے تو ان کی میٹنگ ہو جاتی ہے، مولانا فضل الرحمان زرداری صاحب، یہ تو گویا ایک وہ سارے مل کے وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے ابھی تو دیکھیں ویسے میرے اپنے خیال میں تو حکومت اگر اچھے طریقے سے کھیلے تو اس کے لیے ون ون سچویشن بن گئی ہے، آسانی کا، ہاں الیکشن مطلب ہے 2-3 مہینے ہیں، اس میں وہ کچھ پیسہ بھی آ جائے گا، تھوڑا ریلیف بھی ملنا شروع ہو جائے گا، بہرحال اتنا تو ہے نا یہ کام تو کرتے ہیں نا، محنت تو کرتے ہیں نا، اچھا یہ بھی ہے کہ بالکل ایک مخالف حکومت تھی پنجاب میں،
اب اگر نگران آئیں گے تو چلیں دکھلاوے کے لیے ہی صحیح اپنی کچھ نہ کچھ نیوٹرلٹی تو دکھائیں گے نا. وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے حمایتی ہوں، لیکن یہ کہ ان کے مقابلے میں تو وہ اپنے آپ کو نیوٹرل بنا کے پیش کریں گے. تو وہ یعنی یہ بہتر پوزیشن میں آئے، لیکن یہ پلان کر کے یہاں پہ آئے مجھے نہیں لگتا. اوکے، ایک چیز میں اور اس میں ایڈ کروں کہ ایک جو دوسری مطلب ایکسٹریم ویو یہ بھی ہے کہ یہ جو ہو گیا ہے اس کے بعد جو حکومت ہے اس کو، یا جو کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کی زبان میں اسٹیبلشمنٹ اور اس کے سارے ہیں، ان کے لیے ایک آسانی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اب اگر وہ عمران خان کو نائل کر کے وہ کرتے ہیں تو اب پی ٹی آئی کے لیے وہ آسانیاں نہیں ہوں گی احتجاج کرنے میں جو اس سے پہلے تھی. دیکھیں موٹر ویز بند کر دیں، سڑکوں کو بند کر دیا اور بڑے پولیس پروٹیکٹ کر کے انہیں جو ہے نا احتجاج کر رہی تھی. اب وہ صورتحال نہیں ہوگی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے نواز شریف کو نائل کر کے باہر نکال دیا، وہ بھی پاپولر لیڈر تھا اس وقت، تو اس کو بھی نکال کے باہر کیا گیا تھا اور بالکل کیا گیا تھا. اور یہاں پہ بھی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ اگلے الیکشن آ جائے، اس کے اوپر عمران خان صاحب کو نائل کر دیں اور دوسری طرف سے پی ٹی آئی احتجاج کرے، بہت بڑے بڑے ناموں کو پکڑ کے آپ ان کے اندر ڈال دیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ بائیکاٹ ہی کر جائیں. دونوں چیزیں ممکن ہیں. تو اس صورتحال میں گراؤنڈ پھر ان کے لیے کھلا ہے. تو یہ ابھی بہت ساری چیزیں اوپن ہیں. مطلب اور یہ سمجھنا نا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی. اس کے اتنے معاشی مفادات کے ساتھ نیوٹرلٹی ہو ہی نہیں سکتی نا. یہ تو اصل میں وہ نیوٹرل جو تھا وہ انورٹڈ کاماز میں نیوٹرل ہے، اس کو سمجھ لیں. اب جو بھی سمجھا انہوں نے جس طرح ڈیفائن کیا وہ الگ ہے، لیکن وہ نیوٹرل کا لفظ جس معنی میں آیا وہ سمجھ لیں. وہ معنی یہ ہے کہ ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نیوٹرل، مطلب ایک ہوتا ہے آپ کا کچھ نہ کچھ انفلوئنس، مطلب ہڈن ہینڈ استعمال کر کے کچھ نہ کچھ کر لینا. ایک آپ بالکل ننگے ہو کے آ گئے تھے، بالکل آگے لگ کے فل فلیج آ گئے تھے اور آپ نے ایک پروجیکٹ لے کے آ گئے. جیسے ایف ڈبلیو سڑک بناتا ہے اس طرح آپ ایک حکومت بنانے آ گئے، پارٹی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک پارٹی بنائی، ایک حکومت بنانے آ گئے. تو نیوٹرل ہونے کا مطلب یہ تھا یار کہ ہم اس طرح اوریاں ہو کے آئندہ نہیں آئیں. اس کا یہ مطلب نہ لیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ تو بالکل ہی ہو ہی نہیں سکتا. اور ویسے بھی ہماری سیاست اس قابل بھی نہیں ہے. جب یہ تو یعنی ہمارے سیاستدان اتنے پختہ نہیں ہیں، اتنے امور سلطنت اور یہ ساری جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سے اتنے وہ نہیں ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں نا اتنے پختہ کار یا اتنے بڑے اسٹیٹسمین شپ نہیں ہے ان کے اندر کہ وہ سارے امور کو چلا سکیں. انہیں ضرورت ہے. ہاں، عمران خان صاحب کے اگر 2 دن پہلے کے بیانات دیکھیں تو انہوں نے تو بڑا کھل کے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت مول لے کے تو ملک چلایا ہی نہیں جا سکتا. اس کے ساتھ جو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ملک چلاتی ہے. اب دیکھیں یہ پرانا زمانہ ہوتا تھا، کوئی اسکندر اعظم چلا رہے ہیں، کوئی عمر چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ بڑا سادی حکومتوں کا دور تھا. یعنی اس وقت امور سلطنت اگرچہ کہ بہت پیچیدہ ہوتے تھے لیکن اتنے پیچیدہ نہیں تھے جتنے اب ادارے چلاتے ہیں. اور چلانے کے لیے اس کے لیے اب جدید جو بھی ایک چیز ہے وہ سیاسی ادارہ ہوتی ہے، سیاسی پارٹی. ٹھیک ہے، پھر قومی سطح پہ وہ ساری پارٹیاں مل کے پارلیمنٹ بنتی ہے، وہ ایک ادارہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو بنیاد اٹھے گی کسی جماعت کی وہ تو اٹھے گی کہاں سے؟ کسی مطلب لیڈرشپ کی، وہ جماعت سے اٹھے گی، اس کی پارٹی ہے. وہ جو پارٹی ہے وہ ادارہ ہے نہیں، وہ وہاں پہ ملوکیت ہے، وہ بادشاہتے ہیں. مطلب کوئی نواز شریف صاحب کی بادشاہت ہے تو کوئی زرداری صاحب کی بادشاہت ہے تو کوئی عمران خان کی بادشاہت ہے. وہاں ایک سیاسی نشو و نما کسی بندے کی کیسے ہوگی، سیاسی تربیت کیسے ہوگی، اس کے اندر وہ ویژن کیسے پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ تو پھر وہاں پہ چلاکی، عیاری، مکاری، خوشامد یہی چلے گا. اسی سے تو پھر وہ بندہ اوپر آ سکتے ہیں. وہ اپنی عوامی تعلق اگر کسی کا بنے تو وہ تو خطرناک ہو گیا. جیسے قومی سطح پہ اگر کوئی پاپولر ہو جائے عمران خان یا کوئی نواز شریف تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو کھلنا شروع ہو جائے گا. ایسے ہی پارٹی کے اندر کوئی شخص اگر وہ مقبول ہو جائے تو وہ جو آپ کی مرکزی قیادت ہے، جن کی بادشاہی ان کو کھلنا شروع ہو جائے گا. تو چونکہ وہ والا ادارہ نہیں بن سکا تو آپ وہ افراد ہی نہیں تیار کر سکے جو ملکی سطح پر بیٹھ کے پالیسیاں بنا سکیں. اب یہ اتنا بڑا کام ہوتا ہے، اتنا بڑا کام ہوتا ہے. یعنی جب آپ یہ کام کریں تو بڑا ہوتا ہے، آپ کریں ہی نہ تو پھر دوسری بات ہے.
کہ جو آپ کے ترقیاتی کام ہیں، انتظامی بہت بڑے جو کام ہیں، وہ علیحدہ سپرد کیے جاتے ہیں. دیکھیں پارلیمنٹ کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے. جی حکومت علیحدہ کیوں ہو جاتی ہے کہ اب انتظامی کام سارے اس نے دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بلدیاتی کا ذکر آیا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ترقیاتی کام سارے یہ دیکھیں. اچھا آپ یہ ابھی بات کر رہے تھے نا کہ وہ پیپل پارٹی نہیں چاہتی کہ کراچی میں الیکشن ہو، تو یہ کون سی پارٹی چاہتی ہے جب اس کی حکومت صوبے میں ہو کہ وہاں پہ بلدیاتی الیکشن ہو؟ کوئی پارٹی نہیں چاہتی. آپ پچھلے 20 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں. نون لیگ نے بھی یہ کیا. نون لیگ کو تو وہ نہیں چاہتی کہ ہوں. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی نے کہ پی کے میں نہیں چاہا کہ ہوں. اسلام آباد میں پہلی دفعہ تو انہوں نے روک دیا کہ نہیں ہو. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو نیچے کام انہیں ہوتے ہیں یہ کرنے ہوتے ہیں بلدیاتی اداروں نے. اگر بلدیاتی ادارے موجود ہوں گے تو وہ جو فنڈ فلو ہے وہ ان کی طرف ہوگا. یہ جتنے ممبر بیٹھے ہوتے ہیں اسمبلی میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری طرف آئے اور ہم جا کے وہ کریں تو میرا نام بنے. ٹھیک ہے. لوگوں کے ساتھ میرا تعلق بنے. ان کو وہاں بٹھایا گیا کسی اور کام کے لیے، پورے سلطنت چلانے کے لیے، پورے سلطنت چلانے اور اس کے لیے جو یہ گلیاں بنانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں اور ٹیلی فون کے کنیکشن دینے کا سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ چکر ہوتے ہیں. اس لیے یہ نہیں چاہتے کہ بلدیاتی ادارے بنے. یہ پرویز مشرف نے جتنے بھی کام کیے سارے بیوقوفوں والے کیے سوائے سے ایک کام کیے. ٹھیک ہے نا. اس نے یہ مطلب بڑا آئیڈیل تھا، اگرچہ کہ خود اس نے ہی خراب کیا اسے. وہ جو کوئی نقوی صاحب تھے جو انہوں نے بنایا بہت یہ اسے آئیڈیلسٹکلی تھا، میں نے بہت اعلیٰ سطح پہ بنایا تھا، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا اس طرح جیسے انہوں نے سوچا تھا. وہ خود ہی اس کے اندر ترامیم کر کے پھر جب نون لیگ اور پیپل پارٹی آئے تو انہوں نے بیڑا ہی غرق کر دیا اس کا. دیکھیں اب بھی انہیں نہیں گوارا ہے. یعنی سارا اسے بنا کے اپنی مرضی کا پھر بھی نہیں گوارا. پھر بھی اختیارات نہیں دیتے اس کو. یعنی کوئی بھی پارٹی جو صوبے میں برسر اقتدار آتی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ بلدیاتی الیکشن ہو. تو اب یہ صورتحال ہے چونکہ ہمارے سیاسی ادارے مستحکم نہیں ہیں، لہٰذا دوسری طرف آپ ادارہ دیکھیں پارلیمنٹ کو بھی ادارہ نہیں بنایا. فوج یہ آپ کی یونیورسٹی چلا لی ہے کیا ہے؟ این ڈی یو ہے کیا کہتے ہیں؟ جی این ڈی یو. کون چلا رہے؟ وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ فوج کے اپنے اس طرح کے اسٹریٹجک جو تھنک ٹینک ہیں یا نہیں؟ مجھے کسی سیاسی پارٹی کا بتائیں. تو جب اس لیول پہ بات آئے گی تو کون جو ہے نا وہ آ کے تو رول پلے کرے گا؟ جس کا ہوم ورک ہے وہ کرے گا یا جو بس نعرے مارتا رہے وہ؟ مطلب خود آپ نے وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ ہو نہیں سکتے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا نیوٹرل، وہ ہو نہیں سکتے. صحیح. تو کراچی کی صورتحال کے بارے میں بھی کیونکہ کافی تھوڑی سی تشویشناک چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور ایک تو بلدیاتی الیکشن کو جیسے وفاق نے گورنمنٹ نے روکا ہوا ہے یا جو بھی اس میں ایک فیسیلیٹیشن کا رول پلے کیا جا رہا ہے. ایم کیو ایم کا اتحاد ہوا، اس میں بھی الزامات کچھ آگے پیچھے بھی جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کیونکہ اس کے بغیر تو وہ ہلتے بھی نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ایک بیان بازی ہے، اشتعال انگیزی، اس میں بھی نظر آ رہی ہے. تو کیا سمجھنے کہ ایم کیو ایم دوبارہ امپاور ہو رہی ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم، میں نے کچھ کراچی کے دوستوں سے اس پہ بات کی تھی کہ کیا صورتحال ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارے اگر یہ 10 دفعہ بھی مل جائیں نا تو یہ کراچی کے حالات پہ کوئی امپیکٹ نہیں ڈال سکتے. کراچی کے اندر جو پاپولیرٹی ہے وہ الطاف حسین کی ہے. الطاف حسین کو آپ الیکشن سے 5 دن پہلے آنے دے دیں، اس کے ٹی وی کے اوپر اس کو اوپن فری ہینڈ دے دیں جیسے پہلے دیا ہوا تھا، تو حالات کراچی کے دوبارہ وہ ایم کیو ایم کی جو پرانی پوزیشن ہے، اسٹرینتھ ہے، وہ 90% واپس آ جائے گی. اور یہ سارے مل جائیں الطاف حسین کے بغیر تو یہ 10% جو اسٹرینتھ ہے اس کو بھی یہ قابو نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ ان کے بارے میں تو وہاں کے جو لوگ ہیں جو ایم کیو ایم کی سیاست اور اس کے اثر و رسوخ کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. البتہ یہ چیز درست ہے کہ ہماری وہی اگین چونکہ یہاں پہ بھی ذکر پھر اسٹیبلشمنٹ کا آ رہا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ نے جب ایم کیو ایم بنائی تھی تو اس وقت ایک فیکٹر تھا اس کے پاس کہ اس نے اربن جو وہ تھی وہاں پہ پاپولرٹی تھی جماعت اسلامی کی، تو ایک اس کو توڑنا تھا چونکہ جماعت اسلامی اس وقت تک جو ہے نا وہ ہمیشہ آمروں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنی رہی تھی. ایوب خان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھی، پھر یحییٰ خان کے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھی، ذوالفقار علی بھٹو کو بھی فیس کرنا پڑا. تو ضیاء الحق صاحب نے آ کے یہ کیا تھا کہ اس کو جو ہے نا اربن جو ووٹ بینک ہے اربن سندھ کا جماعت اسلامی کا، اس کو ایم کیو ایم سے توڑ دیا جائے. اور دوسرا ان کے نزدیک یہ تھا کہ سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے اس کو بیلنس کیا جائے اربن ووٹ بینک توڑ کے، تو وہ سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے نا وہ نہ آئے اور ایک ہماری ابتدا کی ہو. اور آج یہ جو کام انہوں نے
सन 1980 की दहाई में किया था, अगर आज भी इसको दुरुस्त मान लिया जाए तो इस्टेब्लिशमेंट को फिर जब इन्हीं दो शख्सियत अपना जो पार्टीज़ हैं इनके खिलाफ, अब पीपल्स पार्टी की जगह वहाँ पे पीटीआई आ चुकी है अर्बन सिंध के अंदर के। इस वक्त अगर अर्बन सिंध में वोट है तो या पीपल्स पार्टी का है या अपना पीटीआई का है या जमात इस्लामी का है, कराची, हैदराबाद और दीगर है उसके अंदर। तो इसको तोड़ने के लिए फिर दोबारा वही काम, वो जो तारीख अपने आप को दोहराती है, तो इस्टेब्लिशमेंट की सोच उससे आगे नहीं जा सकी। उन्होंने फिर दोबारा एमक्यूएम को लाके वहाँ पे जोड़ा और उसको वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी मज़े की बात ये माइनस अल्ताफ हुसैन, और मतलब मज़े की बात यह है कि आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया में कभी कट नहीं होता। जब शुरू हो जाती है तो मीडिया को हमेशा ये कहा जाता है कि जी फलां वक्त में हम पॉलिसी बयान देंगे तो उस लम्हे में कट कर लें, वो 5 मिनट 10 मिनट। इमरान खान भी अपनी पीक पे थे तो जब वो तकरीर करने आते थे, और यहाँ पे देखें कि फारूक सत्तार का इंतज़ार हो रहा है और 10 मिनट से पाकिस्तान के तमाम कौमी चैनल्स के ऊपर जो है ना वो कट अटेंशन खड़े हुए हैं और लाइव चल रहा है कि इंतज़ार कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं आपस में, वो अपना फारूक भाई पहुंचे नहीं है, ये नहीं वो, तो उनको दिखाया गया। और फिर उस वक्त से लेकर जो पूरी की पूरी एमक्यूएम जो अभी नो मुत्तहिदा जो पार्टी है, उसको टीवी के ऊपर जितना मिल रहा है अगर उसको कर लें तो वही चीज़ है जो 2018 के इलेक्शन से पहले जिस तरीके से पीटीआई को मिल रहा था। तो ये मतलब मीडिया के अंदर जो मेरा कम अज़ कम 16-18 साल का तजर्बा है उसमें ये सारी चीज़ें जो है ना ये मीडिया खुद से नहीं करता, ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इसको मैनेज करवा रहा तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। इत्तेहाद का मतलब समझते कोई इफेक्टिव होगा। और ये जो असल में देखें ये चीज़ें जो होती हैं आर्जी होती हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं होती, ठीक है ना, ये बस दिल के बहलाने के ख्याल होते हैं। अच्छा, वो बॉडी लैंग्वेज लीडरशिप होती है, उनकी मिल नहीं, मतलब जेन्युइन लीडरशिप जो होती है ना उसको आप नहीं तोड़ सकते, ठीक है, वो होती है। और ये जो अनमिल बेजोड़ इत्तेहाद होते हैं, कहीं कहीं का रोड़ा बानमती ने कुंभा जोड़ा जो होता है, तो इसमें प्रॉब्लम रहती है, वो जोड़ के रखना भी बड़ा मुश्किल। ये मेंढकों की पंसेरी होती है, कहते कोई एक को लाएं 2 फुदक जाते हैं, बड़ा मसला है। अच्छा, अब इसमें असल में अगर आप देखें ना, कराची एक बड़े यानी कराची पता नहीं क्या है, बहुत खलता है लोगों को, हमारे यहाँ भी खलता है, बाहर भी खलता है। मतलब दुबई को भी कराची से तकलीफ है, क्योंकि अगर कराची उसी तरह रहता तो दुबई बनना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल ऐसी, ठीक है, ये चीज़ भी ज़हन में रखें। गवादर की कितनी तकलीफ है तो कराची की क्यों नहीं तकलीफ होगी। तो एक तो इंटरनेशनल गेम भी होती है, दूसरा ये है कि असल में मसला जो महाजर कम्युनिटी है ना, उसके कुछ अपने करैक्टरिस्टिक्स हैं ना, मतलब आपकी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी वही है, सियासी शोर सबसे ज़्यादा उनमें है, ठीक है। अच्छा, कॉम्पिटेंसी है, ब्रिलियंस है, वो जिस काम में लगे हैं उसको मतलब के दर्जा एहसान में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जितनी हमारी जमातें हैं ना, इनकी सब यानी जो दीनी जमातें भी हैं, इनकी जो बेहतरीन आपको शक्ल नज़र आएगी ना, वो कराची में नज़र आएगी। उसकी जो एक एक्टिव क्रीम जो होती है, मतलब काम की ब्रिलियंस के एतबार से आप अगर देखेंगे ना तो वो कराची ही होगा। जितनी भी आपको जमा है, ये आप देखें ना, हमारे उलमा के बड़े मदारिस की तरह, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है एक मतलब होता है ना सर, ठीक है। उससे आगे ये चीज़ देखें कि ये जो आपके यानी एक तो पढ़े लिखे भी हैं, दूसरा ये कि इनकी अगर आप बैकग्राउंड देखें तो ये कौन है लोग हैं, ये सारे जो है ना इंडिया से माइग्रेट होके आए हुए हैं, यानी कुर्बानी भी पीछे है जी। और इनके बैकग्राउंड पे वो जो आप 400 साल हिंद की तारीख बयान करते हैं, एआई तारीख तो वो इनके लाशऊर के अंदर घुसी हुई है। तो इनके अंदर एक जज्बातियत बहुत ज़्यादा है, यानी एक पहलू ये भी है इनका, इतनी गहराई नहीं है जितनी जज्बातियत है, ठीक है। एक्सीलेंस अपनी जगह पे, जज्बातियत एक मतलब बहुत पहलू है। ये सारी चीज़ें मिलके तो अच्छा, पहले ये था, ये एमक्यूएम बनने से पहले ये था कि इनको नजरिया पाकिस्तान के साथ भी इनकी एक वाबस्तगी थी, उसके पीछे जो कुर्बानी, और नजरिया पाकिस्तान आपकी स्टैब्लिशमेंट को किसी तरह जो है ना वो कोकीन की गोली मालूम होता था, उन्हें किसी तरह हजम नहीं होने वाली शय थी। अच्छा, सियासी शोर इनका सबसे आगे पूरी पाकिस्तानी अगर आप उसे देखें तो ठीक है, पंजाब में मैं समझता हूँ कि है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटी के अंदर है, वहाँ मासिस के अंदर था, ठीक है। उतनी डेप्थ नहीं थी जितनी पंजाब में है, लेकिन ये माइनॉरिटी है, वो मेजॉरिटी है, और उसका फैला वो स्प्रेड है, ठीक है, डेप्थ नहीं है उसमें,
لہٰذا حکومت کا کوئی بھی جب بھی اس طرح کا اقدام ہوتا تھا نا تو سب سے پہلے مظاہرے کراچی میں ہوتے تھے. تحریک وہیں سے شروع, یعنی ایوب خان ہو یا کوئی بھی ہو, وہ اس سے پہلے کا تو ہمیں نہیں پتا, تو یہ لالو کھیت اور تیناٹی یہاں سے جلوس نکلتے تھے, پھر آہستہ آہستہ پوری کراچی میں پھیل جاتے. تو گویا یہ اچھا پھر یہ جماعت اسلامی کا ہی گڑھ نہیں تھا, یہ مولانا نورانی صاحب کا بھی گڑھ تھا. یعنی اس وقت تو مقابلہ جماعت اسلامی اور ان کے درمیان ہی ہوتا تھا. تو گویا یہ ایک مذہبی شہر بھی تھا. پاکستان میں سب سے زیادہ نماز پڑھنے کی پرسنٹیج کراچی کی تھی, یہاں کی مسجدیں بری ہوتی تھیں. تو یہ ایک مطلب انٹرنیشنل گیم بھی ہو سکتی ہے, لوکل تو تھی کیونکہ وہ ضیاء اللہ کو تو بہت تکلیف تھی یہاں سے. تو جب سے آپ یہ دیکھیں کہ MQM بنی ہے نا, تو اس کے بعد کراچی سے قومی سطح کی تحریک کوئی نہیں اٹھی. سمجھ آئی میری بات؟ بالکل صحیح. اور اس کی بہت ضرورت تھی کہ MQM کو, یعنی مہاجروں کو مین سٹریم پارٹی نہ رہنے, مطلب وہ کوئی مین سٹریم کا حصہ نہ ہو, وہ ایک ریجنل, تو وہ ایک کام ان سے کرایا گیا. لیکن یہ کہ بہرحال ان کی یہ جو لیڈرشپ ہے نا الطاف حسین والی, اس کو کوئی اب ان کے اندر سے نکال نہیں سکتا. جب تک الطاف بھائی صاحب زندہ ہیں تو ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. اور آسان سا ایک آپ اس سے دیکھ لیں کہ ان کے بغیر جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں, جن جن جگہوں پہ 2-2 لاکھ ووٹ پول ہوتا تھا, وہاں پہ جنہیں بہت 25,000 ووٹ ہو گیا, 30,000 ہو گیا, 40,000, اس سے اوپر نہیں گیا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آج بھی کس کی جو ہے نا بات مانی جاتی ہے. تو وہ تو جب بھی الطاف بھائی آئیں گے تو انہی کا کراچی ہے. ابھی تک کی تو صورتحال یہی ہے, کل کچھ بدل جائے تو کوئی پتہ نہیں ہے. اب آپ جو سمجھتے ہیں نا یہ سارے کیا ہیں جو اکٹھے ہوئے ہیں بھائی ان کی فائلیں ہیں, پھر کون سے والی ہیں یہ ہمیں نہیں پتا, کیونکہ اب ہمارے ہاں فائلوں کی بھی اقسام ہے نا, یہ جو مطلب آڈیو فائل, ویڈیو فائل, آڈیو فائل, ویڈیو فائل بھی, تو جو بھی ہیں, تو یہ تو اب ان کو اکٹھا ہونا پڑ گیا. اور یہ انہوں نے پاکستان میں رہنا ہے نا, ہر ایک کو تو نہیں ملتا نا برطانیہ میں اسائلم, ٹھیک ہے, تو جن کو مل گیا, ان کو نہیں مل سکتا. تو زندہ رہنے کے لیے بیچارے لگے ہوئے ہیں. ویسے کو ضروری نہیں کہ وہ بھی دل سے کر رہے ہوں, لیکن ہے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں. یہ میرا نہیں خیال کہ اگر فیئر الیکشن ہوں تو یہ جیت سکیں, کیونکہ ان سے جماعت اسلامی جیت جائے گی. ایون قومی اسمبلی کے یار PTI نہیں جیت سکتی تھی, وہ اس وقت بھی جیتنا تھا تو یا پیپل پارٹی نے جیتنا تھا, ٹھیک ہے نا. اگر فرض کریں MQM کو بالکل مائنس کر دو, وہ بالکل بائیکاٹ کر دیں, ایک بندہ نہ کھڑا کریں, یا پیپل پارٹی جیتے گی, 2-3 سیٹیں وہاں سے نون لیگ بھی جیت لے گی, ٹھیک ہے, 1-2 کوئی آزاد جیت جائیں گے, تو جماعت اسلامی جیت جائے گی. تو PTI کا تو ووٹ بینک یار PTI کا بھی 1 آدھ سیٹ کا ہی ہے. ہاں وہ ڈیفنس وغیرہ کے جو پوش ایریاز ہیں وہاں پہ, باقی تو یہ اس وقت بھی سارا ہوا نہیں. اچھا فیسیلیٹیشن 2018 کا الیکشن تو مطلب وہ تو علیحدہ ہی ڈاکٹر آئے نا, وہ جوید چودھری علیہ کالم, مطلب وہ تو آپ سمجھیں کہ آپریشن مڈ نائٹ جیکال تھا یا جبرالٹر تھا یا پتہ نہیں کیا, اس کو تو کچھ اور ہی نام دینا پڑے گا. بس آخر میں بس بلوچستان کے حوالے سے بھی پہلے پروگرام میں بھی ڈسکشن آئی کہ وہاں تحریک کے حوالے سے ایک عدم استحکام اور وہ چیزیں تو دہشت گردی کی وہاں موجود ہیں, لیکن ابھی اس تحریک میں جو مولانا صاحب ہیں ہدایت الرحمان صاحب, ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا. تو آپ اس اقدام کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان حالات کو مزید بگاڑ رہے ہیں یا اس میں کچھ بہتری آ جائے گی اس قدم سے؟ دیکھیں فروخ بھائی, یہ چیز ہم اپنے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب یا ان کی حق دو جو تحریک ہے, اس کے ایک تو چیز یہ کہ بلوچستان کے اندر وہ پاکستان کی بہت توانا آواز ہیں, جنہوں نے ہمیشہ آئین پاکستان کی بات کی یا پاکستان سے ایفیلیشن کی بات کی وہاں پہ. اور گوادر کچھ عرصہ پہلے جو لوگ تھے, مطلب وہ اگر وہاں پہ جایا جائے تو جو پوری ہماری کوسٹل ہائی وے ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پاکستان مخالف چاکنگ ہمیں بڑی دور سے دکھائی دیتی تھی, اور جو نیشنلسٹ ایلیمنٹ تھا ان کی بڑے جو ہے نا کہ خطرناک قسم کے نعرے اور سلوگنز اور وہ ہمیں دیواروں پہ نظر آتے تھے, اور لوگ بھی بڑے کھل کے وہاں پہ بات کرتے تھے. لیکن ان کے آنے کے بعد جب سے یہ پاپولیرٹی میں آئے تھے تو وہاں پہ صورتحال بہت بدل گئی تھی, اور ان کے مطالبات جتنے ہیں وہ لوکل ہیں گوادر کے, اور وہ بڑے جینوان ہیں.
چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہوں, وہ پانی کی فراہمی کے حوالے سے ہوں, یا سیکیورٹی مسائل کے حوالے سے ہوں. تو اسی لیے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. اب جو پرابلم یہ ہے کہ حکومتیں جو کرتے ہیں ان کا ایک اپنا جو کہ نیریٹو ہوتا ہے, اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, تو انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو مقامی وہ ہیں انہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی, انہوں نے اپنا ایک ایجنڈا وہاں پہ مسلط کرنا ہوتا ہے. تو افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہ جو بڑی پرامن تحریک اور پاکستان کی آواز تھی, اس کو بھی وہ دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. وہاں پہ خود مولانا ہدایت الرحمان صاحب کے اوپر بھی دہشت گردی کے FIR کی گئی. وہاں پہ جو لوگ ان کی پارٹی کے دیگر تھے اس حق دو تحریک کے, ان کو گرفتار کیا گیا, ان کے مقدمات بھی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں چلائے جا رہے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ بظاہر ایک ایسا پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ اگر پرامن جد و جہد بھی کریں گے تو پھر بھی آپ کے ساتھ سلوک وہی ہوگا جو سلوک پہاڑوں پہ بیٹھ کے تو براہ راست دہشت گردی کرنے والوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. آپ دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا جا رہا. لیکن کچھ تصاویر بھی تو وہ اسلحے کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ ان کی وائرل ہوئی, اور کچھ ان کی کچھ ایسی سٹیٹمنٹس بھی پتہ نہیں اب اس کو کس کانٹیکس میں اس کو پھر نتھک کیا گیا کہ یہ بھی ذرا مشتعل لوگ ہیں یا یہ بھی ذرا. نہیں, میں آپ سے یہی چیز کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ تو نیریٹو بنایا جا رہا ہے, وہی چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ چاہے بندوقوں کی تصاویر ہیں, بندوقیں ہر جگہ پہ استعمال ہوتی ہیں, اور یہ ایک وہاں پہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ان کا موقف ہے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کا, کہ یہاں پہ تو بے شمار لوگوں کے چونکہ ذاتی دشمنیاں بھی ہیں اور جو دہشت گردی کے واقعات بھی ہیں, اس میں بھی وہ لوگ جو وہاں پہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار بھی رہے ہیں, ان کے اوپر بھی وہ بھی دہشت گردوں کا ٹارگٹ رہتے ہیں. تو حکومت نے بڑے پیمانے پہ انہیں دیا گیا ہے, وہاں پہ اسلحے کے پرمٹ دیے ہوئے ہیں, لائسنس دیے ہوئے ہیں, لوگ اسلحہ لے کے چلتے ہیں. تو جو چلتے ہیں ان کو جو ہے نا وہ شامل, چونکہ وہ اس عوامی تحریک ہے اور وہ لوگ بھی اپنے اسلحے سمیت وہاں پہ آئے جن کو خود حکومت نے اسلحہ کیری کرنے کا پرمٹ دیا ہوا ہے, تو وہ ان تصویروں کو لے کے وہ بنایا جا رہا ہے, ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے. لیکن میں جس چیز کو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کو دو کے درمیان میں بہت فرق رکھنا. پھر پچھلی دفعہ آپ نے انہی سے مذاکرات کیے, اور ان مذاکرات کے اندر آپ نے مذاکرات کی کامیابی کا باقاعدہ اعلان کیا کہ ان کے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ جینون ہیں اس کے اوپر. اب جو دوبارہ انہوں نے دھرنا دیا اس کے اندر تو یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. یہ دھرنا تو اس لیے دیا جا رہا تھا وہاں پہ کہ جو حکومت نے مذاکرات کو تسلیم کر لیا تھا کہ یہ لوگوں کے جینون مطالبات ہیں, ان کے اوپر ماننے کے باوجود عمل نہیں ہوا, اس کی خاطر دوبارہ دھرنا دیا گیا, تو اب اسے دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا گیا. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. خالد صاحب آپ کی کیا رائے اس سارے سینیریو میں؟ اصل میں یہ انتظامیہ کی ٹیکٹس ہوتی ہے کہ وہ جب کسی بھی تحریک کو ناکام بنانا چاہیے, ایک تو ان کی سوچ یہ ہوتی ہے, ویسے جیسے انہیں پڑھایا جاتا ہے, ہم تو سب مکھی مار قوم ہے نا, کوئی خود آؤٹ آف باکس نہیں سوچتے, یا کسی چیز کو مطلب جیسے وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہے اس کو اس طرح نہیں دیکھتے. تو وہ جو بھی ایڈمنسٹریشن سکھائی جاتی ہے وہ یہ کہ موب ہوتی ہے, جمع ہو جاتے ہیں, لوگ آ جاتے ہیں, تو ان کو وقتی طور پہ جو ہے نا وہ منتشر کرنا ہوتا ہے پرامن طور پر, تو کوئی معاہدہ کر کے منتشر کرو, پھر نہیں آتے. یہ نہیں سوچا کہ یار یہ ایک منظم تحریک ہے, یہ پھر بھی آئیں گے اگر ہم نے تو معاہدہ کر لیا, بعد میں بدعہدی کی. اب یہ دیکھیں نا, اگر ٹاپ لیول پہ لوگ بدعہدی کریں گے تو ایک مجسٹریٹ کیوں نہیں بدعہدی کرے گا, یا ایک لوکل ایڈمنسٹریٹر جو DC جو ہے وہ کیوں نہیں بدعہدی کرے گا. تو یہ تو ہمارا قومی شعار بن گیا, معاہدہ کرو توڑ دو, یہ کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہوتا. تو ایک تو یعنی یہ چیز, اچھا یہ یہیں پہ نہیں ہوئی ہے, یہ جو آپ کو بعد میں سارا فاٹا میں آپریشن کرنا پڑا, یہ بھی تو پہلے آپ نے معاہدے کیے تھے نا صوفی محمد سے, وہ پرامن تحریک تھی. پھر اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے آپ نے دہشت گرد ڈالے, اور پھر وہ اس کے اوپر بھی سوار ہو گئے, تو پھر وہ سارا آپریشن کرنا پڑا. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ بھی اب یہ دیکھیں یہ ایک پرامن تحریک ہے, اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ چیز کی, قانونی ہے. تو یہاں تک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کی تحریکوں کو اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کے باوجود انہیں اپنے ورتھ پروو کرنی پڑتی ہے. جیلوں میں بھی جاتے ہیں, لیڈرشپ جاتی ہے. دیکھیں نا نیلسن منڈیلا بھی کتنا عرصہ جیل میں رہا, جھوٹے مقدمے ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ بھگتنے پڑتے ہیں, تحریکیں اس کے بغیر نہیں چلتی, کیونکہ حکومت ہر ہتھ کنڈا, وہ پھر رول اور لا نہیں دیکھتی, ہر ہتھ کنڈا اختیار کرتی ہے, فسطائیت پہ اتر آتی ہے, حکومتیں اتر آتی ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں ہدایت اللہ صاحب, یعنی وہ ایک پہلو یہ ہو گیا, انہیں استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, حکومتیں ایسی کرتی ہیں.
تحریک یہ اپنی جگہ پہ بڑی مضبوط تھی اور جائز مطالبات کے لیے تھی اور جائز طریقے سے چل رہی تھی. اچھا اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ بھئی خود مولانا ہدایت اللہ صاحب وہ جماعت اسلامی کا حصہ ہیں. تو مرکز میں مطلب دیکھیں آپ یہ کہ اگر ہمارے یہاں ایک کمیونٹی ہے ان کا کوئی ایک بندہ کسی جگہ پہ کچھ ہو جائے پورا پاکستان بلاک کر دے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر مطلب کسی ابھی ہم نے MKM کا ذکر کیا ان کے ساتھ کچھ ہو جائے وہ پورا کراچی جام کر دیتے ہیں. اب اس مسئلے میں جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ یا جو ہماری سول سپریمیسی والی سیدھی بات ہے کہ یا تو وہ کہیں کہ بھئی ہم مطلب کوئی اعلان تو کریں نا, کچھ تو بتائیں نا کہ جو ہمیں نہیں پتا انہیں پتا ہے کہ بھئی ہدایت اللہ صاحب یہ کر رہے ہیں اس لیے ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, انہوں نے ہماری پالیسی سے ہٹ کے چلایا. لیکن اگر وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر ان کا ساتھ دیں. پھر جماعت کو اپنی کوئی پریس کانفرنس کر کے اپنی کوئی پالیسی دینی چاہیے اور کوئی حکومت کو بتانا چاہیے, مطلب اپنا زور استعمال کرنا چاہیے پھر جو اس میں ہے پولیٹیکل زور. تو اچھا قومی ہماری ملکی سطح پہ بھی حکومت کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ تو ایک لوکل ایڈمنسٹریشن ایک کام کر رہی ہوتی ہے اور وہ جو ہم کیوں کہتے ہیں یار کہ سیاسی حکومت ہونی چاہیے, سیاسی حکومت ہونی چاہیے, اگرچہ کہ وہ جو ہم نے بات کی ان کی بڑی شارٹ کمنگز بھی ہیں اور یہ ہے وہ بھی, لیکن لوکل چیزوں کو مینیج کرنے میں وہ ان دفر سے بہتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ مذاکرات کر کے لو دو کر کے تو چیزیں مینیج کر لیتے ہیں کیونکہ اس کا انہیں تجربہ ہوتا ہے, یہ گلی میں بھی تجربہ ہوتا ہے, یہ اس کے بغیر تو بندہ سیاست میں آ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, یہ لوکل لیول سے وہ جانتے ہو. نعرہ بھی یہ ہے کہ سول سپریمیسی کا کہ عوام کی جو تو اب آپ دیکھیں نا وہ مطلب وہ بھگٹی والا مسئلہ بھی چودھری شجاعت نے تو حل کر لیا تھا نا کسی نہ کسی درجے. تو ان لوگوں کا یہ تجربہ ہوتا ہے کہ جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ریزالو کروا لیتے ہیں. وہ دوسری طرف یہی ہوتا ہے گولی مارو, مار دو, ختم کر دو, وہاں سے ہٹ کریں گے جہاں سے آپ کو پتہ نہیں ہوگا. تو اب وہ تو ریاست تو اس پہ آئی ہوئی ہے, تو آپ کیوں ان کو اختیار دے رہے ہیں کہ وہ یہ فیصلے کریں؟ یہ تو پھر ہماری نیشنل گورنمنٹ کو فیصلے کرنے چاہیے تھا. لیکن مقدمات تو ساری لوکل ایڈمنسٹریشن ہی یار وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کرتی ہے لیکن پیچھے سے فون پھر کدھر سے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو اوپر سے مداخلت ہوگی تو بات سیدھی ہوگی نا. سیاسی حکومت کہیں کرے گی تو کچھ نظر آئے گا. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا, جب اس پہ وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں تو پھر بڑی بھی ہو جاتی ہیں. صحیح. ہاں, وہ جب آپ اونٹ کو منہ ڈالنے کا موقع دیتے ہیں نا خیمے میں تو پھر وہ اونٹ اندر بدو باہر ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ مہتاب بھائی اور خالد صاحب آپ کا, اور سب ناظرین کا بھی کہ انہوں نے یہ ساری گفتگو سنی. اس حوالے سے اپنا کوئی فیڈ بیک ہو تو ضرور ہم سے شیئر کریں, اور اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.